جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. بند نہیں، تنگ کر دیں گے، ٹائٹ. اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں. 50,000 روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی، لیکن شام تک کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی باپ بیمار، سب ختم. 5,000 قرض اور لے لیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا بہت سے؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب، مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں. مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی برکت؟ ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. تو وہ مولوی کیا کر لے گا؟ اگر مولوی کے پاس پیسے کو روکنے کی طاقت ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا؟ اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر، میری نماز سے منہ موڑو گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے. تم نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو. اذان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں، نماز کی فکر ہونی چاہیے، جماعت کی فکر ہونی چاہیے. پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے. 50,000 نہیں آئے گا، 2,000 آئے گا لیکن رکے گا. آپ 1,800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا. 1,000 آئے گا، آپ 800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا. یہاں تو 50,000 آ رہا ہے، بچتا ہی نہیں ہے. کوئی یہ بیمار، کوئی وہ بیمار، کوئی. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اب سن لیجئے اعراض کیا ہے. بارش ہو رہی ہے، ہمارا غلہ، ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کسی نے کہا صاحب بارش ہو رہی ہے، دھان بھیگ جائے گا، لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا، یعنی اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، کرکٹ کی فکر ہے. ایک اور مثال دے دوں، بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پلا. بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے، بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا. بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے سے پیار ہے اس کو، لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے. ارے اگر سیریل بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے، لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے. یہی حال ہے نماز کا. اذان ہو رہی ہے، نہیں میچ دیکھ لوں پہلے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضا کر لیں گے، لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز روز آتا ہے. یہ چیز اس کو کہتے نماز سے اعراض. ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کہا مکان جل رہا ہے، ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی. جو جل گیا جل جانے دو، جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی. ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے. اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے. اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے، پیٹ بھر کر آپ کھا لیجئے، کیونکہ پیٹ کی بھوک بہت بری چیز ہے. اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو، اسی میں جاؤ، بیچ میں جاؤ، تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں. جلدی امام، اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کمینے اتنی لمبی صورت ہمیں بھوک لگی ہے. تو اس لیے کیا کہا؟ پہلے کھانا کھا لو. اور دوسری اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضائے حاجت، پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے، تو پہلے ہم وہ کر لیں، ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے. تو اس لیے یہ کام کر لو. ضروریات میں یہ چیز آتی ہے. ایک اور الگ چیز ہے
کہ کوئی باپ بیمار ہے اور ایمرجنسی ضرورت ہے، اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیے آپ ہاسپٹل، پہلے آکسیجن دیجیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجیے۔ ملتی ہے جماعت تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں قضا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن میچ دیکھنا، کیرم بورڈ کھیلنا، کھیتی باڑی کرنا، کھیت میں دانا ڈالنا، بیج بونا، کھیت جوتنا، اس میں لگے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو نماز سے اعراض کرے گا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب کل والا واقعہ وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے، لونی غازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ، بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی، بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس لونی میں 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، کل ان کی بارات جانا تھی، آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری۔ یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہیں، ہے ہی کتنا دور، غازی آباد سے دلی 50 کلومیٹر اور بیچ میں لونی، یعنی تقریباً 25 کلومیٹر وہاں سے دلی۔ اپنی گاڑی لی اور طوائفوں کو اکٹھا کیا اور 10-12 طوائفیں انہوں نے سودا کیا اور ان طوائفوں کو لے کر آ گئے، اپنی گاڑی پر نہیں، طوائفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی۔ جب دلی سے یہ طوائفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے۔ مغرب کے بعد ان طوائفوں کو اس نے کھانا کھلایا اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا۔ محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بلا لیا، اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، میوزک بج رہی تھی، ڈھول تاشے بج رہے تھے اور طوائفیں بھی اپنے چڑک بھڑک لباس کے اندر، نیم اڑیاں، آدھی ننگی، وہ طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے، پائلے پہنے ہوئے، اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی اور ان طوائفوں کے ٹھمکے مٹکنے لگے، ان کی کمر اور ان کے جسم انگڑائیاں لینے لگے اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے۔ طوائفیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، نیمبر اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی وہاں آ رہے ہیں اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، اپنے فن کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے، نوجوان شراب پی رہے ہیں، یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں چور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو، کرکٹ میچ اذان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو، سنو، اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو، پوری رات ناچو گانا چلتا ہے، صبح فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، جو ان دونوں بھائیوں کے گھر سے صرف 200 قدم یا 300 قدم کی دوری پر ہے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے۔ مؤذن کی اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے، ان طوائفوں کے کانوں میں بھی جاتی ہے، یک بیک جیسی ان طوائفوں کے کانوں میں اذان کی آواز جا گئی، فجر کی اذان کی آواز گئی، ان طوائفوں نے اپنے پیر روک لیے، اپنی کمر روک لی، اپنا جسم ناچنے سے اور اپنی زبان کو گانے سے روک لیا، اسٹاپ کر دیا، رک گئی وہیں پر۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ پائلوں کی چھنکار اور گھنگروؤں کی آواز بند اور یہ بھی جو مٹک رہی تھی اور ناچ رہی تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا، کہا اے کیا بات، کیوں اسٹاپ کیوں ہو گئی ہو، رک کیوں گئی ہو؟ ان طوائفوں نے کہا اذان کی آواز آ رہی ہے،
مؤذن اذان دے رہا ہے، اس لیے اذان کے احترام میں، اذان کی عزت میں ہم رک گئے ہیں۔ اذان ہو جانے دیجئے، اذان ہو جانے کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا یہ اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تو روز روز نہیں آتی ہو، تم تو بار بار نہیں آتی ہو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو، چلو ڈانس کرو، ناچو۔ ان دونوں طوائفوں نے کہا دیکھو ہم بھی مسلمان، ان طوائفوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، مانا کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں لیکن اذان کی عزت ہم کرتے ہیں، اذان جب ہوتی ہے تو ہم کوئی دھندا نہیں کرتے ہیں، ہم غلط کام روک دیتے ہیں، کم سے کم تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا مزدوری لینا یا نہیں لینا ہے، پیسہ لینا یا نہیں لینا ہے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ پوری رات کی محنت مزدوری کہیں یہ مار نہ لے، تھوڑا سا بہانہ اس کو مل جائے تو کہیں یہ غصب نہ کر لے، اس لیے کہنے لگی، انہوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ یہ ناچ اور یہ گانا اذان کے وقت بھی ہونے لگا، ادھر اذان ہو رہی ہے اور ان کے گانے چل رہے ہیں، یہ اذان بھی گزر گئی، ناچ گانا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے اصرار پر پھر شروع ہو گیا، اور صبح کے 7 بجے تک یہ ڈانس، یہ ناچ، یہ گانا چالو رہتا ہے۔ اس کے بعد ختم، طوائفوں کو پیسے دیے۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھو تم مجھے لے کے آئے ہو، تم مجھے چھوڑنے بھی جاؤ گے، راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں، ہمارے غلط ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں کھینچ کر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہماری عزت کی چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں، تم لے کر آئے ہو مجھے چھوڑنے بھی جاؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو، دن میں 2 بجے بارات جانی ہے، 4 بجے بارات جانی ہے، مغرب کے بعد نکاح ہونا ہے، عشاء کے بعد رخصتی ہونا ہے، ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں، 25 کلومیٹر ہی تو ہے یہاں سے دلی۔ ان دونوں بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیور کو اپنے آگے کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں، دونوں بھائی پیچھے بیٹھتے ہیں، طوائفوں کی گاڑی اب آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کی رات ہے، دن کے 7 اور 8 بجے کے بیچ کی بات ہے، ابھی کوہرا پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا، آسمان سے گرنے والی شبنم جس کو آپ کی زبان میں کوئسہ کہا جاتا ہے، ابھی پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا۔ کسی طریقے سے طوائفوں کے ڈرائیور نے گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے بچاتے ہوئے گاڑی کو کراس کر دیا ہے، لیکن چونکہ ان دونوں بھائیوں کا ڈرائیور بھی شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے بھی ناچ دیکھا تھا، اس نے بھی گانا دیکھا تھا، وہ صحیح سے وہ بیلنس نہیں بنا پایا اور سامنے سے آنے والے ٹرک سے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ ٹکر اتنی تیز تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی 25-30 فٹ دور ایک کھائی میں گرتی ہے اور چاروں طرف سے پچک جاتی ہے۔ فوراً لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی طریقے سے اس گاڑی کی کھڑکی توڑی گئی اور ان دونوں بھائیوں کی اور ڈرائیور کی لاش نکالی گئی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم، جب ان دونوں بھائیوں کی لاش نکالی جا رہی تھی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ سن 1995 کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد اتنی نہ تھی، آنن فانن پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور 2 یا 3 4 بجے تک ان کی لاشیں ان کے ماں باپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں، نہلا دیا جاتا ہے، دھلا دیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ ان دونوں بھائیوں کے باپ کے اوپر کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے، جس کے 2 جوان بیٹے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں، اس باپ سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا اے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، نماز کے موقع پر، اذان کے موقع پر کیرم بورڈ میں مست رہنے والوں، اذان ہو رہی ہے اور میچ دیکھنے والوں، اذان ہو رہی ہے اور لہو لعب میں مبتلا رہنے والوں، دیکھا آپ نے تھوڑی دیر میں ان کی حیثیت بدل گئی۔ حیثیت کیا بدلی؟ ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے،
اور بارات میں جانا تھا، بارات لے کر جانا تھا، لیکن اب مغرب کی نماز کے بعد سسرال سے ملے ہوئے کپڑے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے دیا ہوا کفن پہنا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں حیثیت بدل جاتی ہے انسان کی۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے میرے بھائیوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو نئے کپڑے پہننا تھے اور نئے کپڑے پہن کر سسرال کی طرف جانا تھا، اس گاؤں کی طرف جانا تھا جہاں دونوں لڑکیاں رہتی ہیں، ان کے یہاں بارات لے کے جانا تھا۔ میرے بھائیوں سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جائے گا۔ حیثیت دیکھ لیجیے آپ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کے ساتھ 300-400 آدمیوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، لیکن اب لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں، اب ان کو لے کر قبرستان کی طرف جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے اندر انسان کی حیثیت دیکھو کتنی بدل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو بارات لے کے جانا تھا اس لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب قبرستان کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی 300 اور 400 آدمیوں کو گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب ان 300-400 آدمیوں کو قبرستان میں جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی ان دونوں لڑکوں کو لڑکیوں کے شہر گاؤں میں جانا تھا، اب ان کو قبر کے اندر جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد لڑکیوں کے گھر دولہا بن کر جانا تھا، اب یہ میرے بھائیوں قبر کے اندر جانے والے ہیں۔ حیثیت دیکھو کتنی بدل جاتی ہے۔ ابھی ان کو اس دنیا کا سفر کرنا تھا، لیکن یہ آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو گئے۔ ابھی اس گاؤں میں بیٹھنے ہوئے مولوی کو تھوڑی دیر کے بعد ان کا نکاح پڑھانا تھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ابھی آیتیں پڑھنا تھی، لیکن اب اسی مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں انسان کی حیثیت کیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض۔ نماز اذان کی آواز آ رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں نے کہا تم گانا گاؤ، تم مت رکو، اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تھوڑی روز روز آتی ہو، لہٰذا تم اپنا کام کرو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے اعراض، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں مسجد کی طرف جانا تھا، لیکن ہم نے نماز سے اعراض کیا ہے، ہمارا یہ انجام ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہوش لینا چاہیے، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ارادوں میں مضبوط ہو لیکن بحیثیت انسان کے بہت کمزور ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اے پی جے عبد الکلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اٹل بہاری اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اندرا گاندھی کو اس کے باڈی گارڈ نے گولی کی گھاٹ اتار دیا۔ انسان کتنی فکریں کرتا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ صبح اٹھا ہے کل تو صحیح تھا، ارے میرے ساتھ ہوٹل میں چائے پیا تھا۔ سب سے پہلے ہمارا لوگ آج اپنے نام کے لیے مرتے ہیں۔ مجھے جرجیز کہتے ہیں، معلوم ہے یہ کیا ہے؟ میں اگر کسی سے کہوں اے میرا نام جانتے ہو کیا ہے میرا نام، مجھے جرجیز کہتے ہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام ہی بدل جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز مر گیا، کہتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی۔ جس نام کو کمانے کے لیے تم غلط اور صحیح کچھ نہیں دیکھتے ہو، سب سے پہلے وہ نام ہم سے چھینا جاتا ہے۔ جب ہمارا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز چارپائی پر جا رہا ہے، کیا کہتے لوگ؟ میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ ہماری حیثیت بدلی جاتی ہے۔ یہ کروڑوں کی بلڈنگ ہے، کچھ نہیں۔ یقول الانسان مالی مالی، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ، یہ فلیٹ وہ فلیٹ، یہ پلاٹ وہ پلاٹ، یہ کھیت وہ کھیت، یہ دولت وہ مال، لو یہ میرا یہ میرا۔
ارے انسان تو پاگل ہے، کچھ نہیں ہے تیرا، یہ تیرے ذہن کی ناقصی اور کمزوری ہے جو تو ان کو سب سمجھ رہا ہے اپنا، یہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو اب تک کھا چکا ہے وہ تیرا ہے، جو اب تک تو نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تیرا ہے، اور تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ دے کر جو تو نے خرچ کر دیا ہے وہ تیرا ہے، یہ سب تیرا نہیں ہے۔ آج تیری آنکھ بند ہوئی، تیری اولاد لڑے گی، تیری اولاد لڑے گی، اتنا حصہ مجھے، آگے کا تو لے پیچھے کا ہم لیں، اندر کا تو لے باہر کا ہم لیں، روڈ کے کنارے کا فلیٹ ہم لیں گے، اندر گاؤں کے اندر کا تم لو، لڑیں گے لوگ۔ ہم نے اپنے باپ کی مرتے وقت خدمت کی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم کہتے ہو میرا میرا میرا، یہ کچھ تمہارا نہیں ہے۔ آئی یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، تیرا مال کچھ نہیں ہے۔ تو نے جو کھا لیا، کھا کر تو نے فنا کر دیا، کھا کر تو نے نکال دیا وہ تیرا، تو نے جو پہنا اور پہن کر جو پرانا کر دیا وہ تیرا، تو نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا، جو خیرات کیا ہے اور اللہ کی راہ جو تیرا قبول ہو گیا وہ تیرا، یہی تیرے کام آئے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری حیثیت۔ 10 لاکھ کا سوٹ پہن لو، لیکن مرنے کے بعد ہمیں وہی 400-500 کا کفن ہی نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھو، ہم صرف 2 گج زمین کے مالک ہیں بس، اور میں آپ کو پکا یقین دلاتا ہوں، پکا یقین دلاتا ہوں، اس 2 گج زمین کے مالک آپ ایسے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ 2 گج زمین آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ بس جو مرنے کے بعد 2 گج زمین جو آپ کی ہے، جس میں آپ کو جانا وہی آپ کی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس قبر کے اندھیرے کو یاد کرو، اس قبر کے کیڑے اور مکوڑوں کو یاد کرو، اس قبر کی دہشت کو یاد کرو، اس قبر کی ہولناکی کو یاد کرو۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی اور آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی۔ پوچھا جہنم کے عذاب کا خوف آپ کو اتنا نہیں ہے، نہیں روتے ہو، اور قبر کے عذاب کا ذکر سنتے ہو تو روتے ہو؟ کیا کہا؟ ہاں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی سیڑھیوں میں سے قبر پہلی سیڑھی ہے۔ جو اس سیڑھی سے کامیاب ہو گیا وہ ساری سیڑھیوں پر کامیاب ہو جائے گا، جو اس پہلی سیڑھی پر پھسل گیا پھر وہ اوپر تک نہیں چڑھ پائے گا۔ اس لیے مجھے اس پہلی سیڑھی کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس پہلی سیڑھی کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کم ہی صحیح، لیکن جو بولا گیا عمل کے لیے کافی ہے۔ اپنی عاقبت کو سنبھالو، اپنی آخرت کو سنبھالو اور فکر کرو، اور کل مستعد ہو کر تیار ہو کر آؤ، کیونکہ انشاءاللہ آج کی کسر کل اگر زندگی رہی تو ہم پوری کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ